منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11۔ سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع اور 8ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے، تمہاری صورت بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے نقشے بنائے، یعنی تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس لعین فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے، اور یہ چونکہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اس نے ہزاروں لاکھوں سال عبادت کی، اور ایک روایت میں ہے کہ 6 کروڑ برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ زمین اور آسمان کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، کوئی 4 انگل 1 بالش جگہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مقام و مرتبہ دیا، آسمان دنیا کی حکومت، اس کا نظام اس کے سپرد کیا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جنت کی چابیاں اسے دی گئیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتوں کا استاد بن گیا۔ تو جب سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو فرشتوں کے علاوہ جو اور مخلوق ہے ان کے لیے بھی سجدے کا حکم تھا۔ ابلیس لعین فرشتوں کے درمیان تھا تو اسے بھی سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے اس کا نام ابلیس نہ تھا، اس کے مختلف نام تھے۔ کسی آسمان میں زاہد مشہور تھا، کسی میں عابد مشہور تھا، لیکن اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو پھر یہ ابلیس لعین مشہور ہوا۔ لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں پر ہر شخص کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انجام نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ابلیس 6 کروڑ برس تک عبادت کرتا رہا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن پھر اس نے غرور کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیعت بھی کرنے کی وجہ سے برباد ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ ابتدائی طور پر کچھ لوگوں نے بڑا مقام و مرتبہ پایا، مگر پھر نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر ایمان سے محروم ہوئے، اپنے مقام و مرتبے کو انہوں نے کھو دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، تقوی و پرہیزگاری نصیب فرمائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یعنی جب میں نے حکم دے دیا
تو پھر تو تجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا امر ہو، حکم ہو، تو اس سے وہ چیز کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور سجدہ نہ کرنے کا سبب معلوم کرنا یہ توبیخ کے لیے ہے، تاکہ لوگوں پر شیطان کی معاندت، دشمنی، اس کا کفر، اس کا تکبر اور اپنی اصل پر فخر کرنا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل کی تحقیر کرنا لوگوں پہ ظاہر ہو جائے۔ شیطان سے یہ جو سوال کیا گیا، اس میں یہ حکمت تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان کیوں برباد کیا گیا، کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ نبی کی توہین کی جائے، 6 کروڑ برس کی عبادتیں منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو تھوڑی عبادت پر غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تبصرے کرتے ہیں اور اس ذات میں عیب تلاش کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بے عیب پیدا فرمایا، جن کی حقیقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے اور ان کے پاس بیٹھنے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ان کی باتیں سننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قال انا خیر من، بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس سے شیطان کی مراد یہ تھی کہ چونکہ مجھے آگ سے بنایا اور آگ مٹی سے افضل و اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ افضل ہوگا اس سے جس کی اصل مٹی ہو۔ یعنی وہ نادان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری اصل آگ ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے، وہ مٹی سے بنے ہیں۔ چونکہ آگ مٹی سے افضل و اعلیٰ ہے، لہذا جس کی اصل افضل و اعلیٰ ہوگی وہ افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اس خبیث کا، اس ناپاک کا یہ خیال غلط اور باطل ہے، کیونکہ افضل وہ ہوتا ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا دار و مدار اصل پر اور جوہر پر نہیں، بلکہ فضیلت کا دار و مدار مالک کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آگ میں تیش ہے، تیزی ہے اور ترفع ہے، یہ تکبر کا سبب ہے، استکبار کا سبب ہوتا ہے۔ مٹی سے وقار، حلم، حیا، صبر حاصل ہوتے ہیں۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں اور آگ سے جل کر ہلاک ہوتے ہیں۔ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اس کو محفوظ رکھتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ بیج مٹی میں ڈال دیا جائے تو مٹی اس بیج سے پودا پیدا کرتی ہے اور اس پودے پر پھل اگتے ہیں اور پھلوں میں بیج ہوتے ہیں، تو ایک بیج سے مٹی کی وجہ سے سینکڑوں بیج پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیز مٹی میں رکھی جائے مٹی اس کو محفوظ رکھتی ہے، بڑھاتی ہے، آگ فنا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگ افضل ہے، حالانکہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ پھر یہ ابلیس لعین کی شقاوت اور بے وقوفی ہے کہ نص کے موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کر رہا ہے۔ جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ یعنی جب اللہ تعالی نے حکم دے دیا
تو اللہ کے حکم کے بعد پھر اپنی عقل کو دخل ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا. اس نے یہ بے وقوفی کی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اسے بغض تھا، جو حسد تھا، اس بغض اور حسد نے اسے تکبر میں مبتلا کیا اور یہ ذلیل و رسوا ہوا. قال انا خیر من، بولا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا. قال، اللہ تعالی نے فرمایا فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے. فاخرج، نکل. انک من الصاغرین، تو ہے ذلت والوں میں سے. فاخرج، تو نکل. مفسرین کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ جنت سے نکل، کہ یہ جگہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے ہے، عاجزی ان کی ساری تواضع والوں کی ہے. جو تکبر کرنے والا ہے، جو سرکش ہے، جو مغرور ہے، اس کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ انسان تیری مذمت کرے گا. ہر انسان اور ہر جن کہ جس میں شعور ہے وہ تیری مذمت کرے گا، اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر کرنے والوں کا انجام ہے. اس سے یہ عبرت ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے اندر بڑائی نہ لائے، تکبر نہ لائے، کہ تکبر کا انجام ذلت اور رسوائی ہے، اور عاجزی کا انجام یہ ہے کہ اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. قال، ابلیس لعین بولا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے، فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں. قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے. اور مدت اس مہلت کی سورہ ہجر میں بیان فرمائی گئی. انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، بے شک تجھے مہلت ہے وقت معلوم کے دن تک. یعنی جب پہلی سور پھونکی جائے گی، جب سب لوگ مر جائیں گے، تو بھی اسی وقت مر جائے گا. شیطان نے یہ کہا کہ مجھے مردوں کے زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہیے. اس نے کہا الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے. پہلی سور پھونکی جائے گی، ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی. پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری سور پھونکی جائے گی، سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ چاہتا تھا کہ مجھے دوسری سور تک مہلت دی جائے. تو دوسری سور جب پھونکی جائے گی، اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی. تو یہ موت سے فرار چاہتا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے. یہ قبول نہ ہوا، اور اس سے فرمایا گیا کہ پہلی جب سور پھونکی جائے گی اور قیامت آئے گی تو بھی ہلاک ہو جائے گا. قال، وہ بولا فبما اغویتنی، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا. یہ اس کی بدبختی ہے، یہ لعنتی ملعون ہے کہ گمراہی کی نسبت کو اللہ کی طرف کر رہا ہے. خود اس نے تکبر کیا، غرور کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد، کینہ، بغض، عداوت رکھا. آدم علیہ السلام کی توہین، بے ادبی کی اور برباد ہو گیا. اور کہتا ہے قسم اس بات کی کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا. یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے کہ انسان برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرے. ہونا یہ چاہیے کہ اچھے کام ہو جائیں
تو بندہ کہے یہ ہمارا کیا کمال ہے، رب العالمین نے فضل فرمایا اور کرم ہو گیا، ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اگر برائی ہو جائے تو بندہ اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے کہ یہ میرے نفس کی شامت کی وجہ سے ہوا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بنی آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالوں، انہیں باطل کی طرف مائل کروں، گناہوں کی رغبت دلاؤں، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں اور گمراہی میں ڈالوں۔ یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ جب بھی انسان صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، باطل، گناہ اور گندگی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نظر بندی کرتا ہے، یعنی وہ ذہن پر ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور گندگی اسے خوبصورت نظر آتی ہے، اور خوبصورتی سے وہ دور بھاگتا ہے اور اسے بسا اوقات گندا سمجھتا ہے۔ یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے بعض ایسے نادان لوگ ہیں کہ سنت پر عمل کیا جائے، شریعت پر عمل کیا جائے، حلال کمایا جائے، تقوی پرہیزگاری سے انسان مزین ہو، ہماری بہنیں شرعی پردہ کریں، ہمارے بھائی حضور کی سنت اپنے چہرے پہ سجائیں، تو وہ بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور جو عورت نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہوئی گھر سے باہر نکلے، نامحرم عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، خوب شیطانی گانے ہوں، تو لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں پر، جن کے ذہن پر شیطان قابض ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ گناہوں سے انہیں شدید نفرت اور گھن ہوتی ہے، کیونکہ ان پر شیطان کے ڈالے ہوئے پردے نہیں ہوتے، وہ گناہ کو اپنی اصل حالت میں دیکھتے ہیں اور انہیں بڑی گھن آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صالحین میں داخل فرمائے۔ شیطان گناہوں کی رغبت دلاتا ہے، عبادت اور طاعت سے روکتا ہے، گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی ایسا ہونے لگے، شیطان غلط خیال ڈالنے لگے، فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ رہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کی سیدھی طرف سے، ان کی الٹی طرف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے، چاروں طرف سے انہیں گھیر کر سیدھی راہ سے روکوں گا، چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اوپر کی سمت کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو بندہ اس رحمت کی طرف توجہ کرے گا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا، تو چاروں طرف سے شیطانی جو وار ہیں وہ فنا ہو جائیں گے اور رب العالمین کا اس بندے کو قرب نصیب ہوگا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، چونکہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے اور شہوات اور دیگر برائیوں میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی کوشش کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ اسے یہ گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا، انہیں فریب دے کر اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر، اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے روک دے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، مذءوما رد کیا گیا، مدحورا راندہ ہوا، ذلیل رسوا ہو کر یہاں سے دور ہو جا۔ لمن تبعک منہم،
ضرور جو ان میں سے تیرے کہنے پر چلا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا، تجھ کو بھی، تیری اولاد کو بھی، اور تیرا کہنا ماننے والے آدمیوں کو بھی، سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، یعنی اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ حضرت حوا جنت میں رہیں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم حد سے بڑھ جاؤ گے۔ جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ درخت کے پاس جانے کی اجازت نہیں، یہ حد ہے، اس کے پاس گئے تو تم حد کو کراس کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، وہ رب ہے، وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے خطاب فرمائے، اور اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندے ہیں، وہ جس طرح چاہیں عاجزی فرمائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو قرآن پاک میں، احادیث طیبہ میں، تو جس طرح واقعہ ہے ہم اس طرح بیان کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اس واقعے کو ذکر کرنا بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ذرا سا بھی انداز بے ادبی والا ہوا تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کروں، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، بلا تمثیل بلا تشبیہ، کہ اس مثال کو اس مثال سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارے والد اور ہماری والدہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے والد ہماری والدہ کے آقا ہیں۔ بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ اگر والد والدہ کو کچھ کہیں تو اولاد کو یہ حق نہیں ہوتا کہ باہر جا کر یہ کہتا پھرے کہ میرے والد نے میری والدہ کو یوں کہا۔ دوسری مثال لے لیں، آپ کسی کے شاگرد ہیں، جو آپ کے استاد ہیں، ان کے بھی جو استاد ہیں، جو آپ کے دادا استاد ہیں، تو ان کا تو استاد اور شاگردی کا معاملہ ہے، استاد اپنے شاگرد کو جس طرح خطاب کرے وہ استاد ہیں، اور جو شاگرد ہیں وہ شاگرد ہیں، وہ جس طرح بھی عاجزی کریں۔ لیکن ہم چونکہ یہ ہمارے استاد ہیں اور وہ ہمارے دادا استاد ہیں، ہم دونوں کا ادب کریں گے، اور ان کے جو آپس کے معاملات ہوں گے یہ معاملات ہم باہر ڈسکس نہیں کر سکتے، اور اگر ڈسکس بھی کریں گے تو بہت زیادہ ادب کے ساتھ۔ لیکن لوگ اس واقعے کو، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح ایک مثال بنا دی لوگوں نے کہ اگر کوئی گناہ کر دے، کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کہیں کہ یہ آپ نے کیوں کر دیا، تو کہتے ہیں کیا کریں، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو ہماری فطرت میں گناہ کرنا لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ امتحان تھا اور یہ ایک راز تھا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں مسئلہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اس پیدائش سے پہلے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں آنا تھا۔ 500 برس آپ جنت میں رہے، پھر اللہ کے حکم پر یہ معاملہ ہوا، آپ کو بھلا دیا گیا، یہ معاملہ ہوا اور آپ جنت سے زمین پر آئے، اور پھر
اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کتابیں نازل فرمائی، صالحین پیدا ہوئے، کتنی مسجدیں قائم ہوئیں، یہ سب ایک نظام تھا. جس نظام کو قائم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں بھیجا گیا، اس میں حکمتیں تھی. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عاجزی انکساری ہے کہ جس کام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اس پر بھی آپ نے معافی مانگی اور کئی سو سال تک آنسو بہاتے رہے. تو ہم ان آیات کو جس طرح لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جس طرح ترجمہ ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے جس طرح اس کی تفسیر بیان کی ہے، ہم بیان کریں گے. لیکن عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک پیدا فرمایا. یہ جو معاملہ ہے یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے. فوسوس لہما الشیطان، پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا، یعنی دل میں خیال ڈالا. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں. تفسیر خزائن العرفان میں اعلی حضرت امام اہل سنت کی خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یعنی ایسا وسوسہ ڈالا کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جائیں. اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ وہ جسم جس کو عورت کہتے ہیں اس کا چھپانا ضروری ہے اور کھولنا منع ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس کا کھولنا ہمیشہ سے عقل کے نزدیک مذموم اور طبیعتوں کو ناگوار رہا ہے. یعنی مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ عورت ہے، اس کا چھپانا ستر عورت کہلاتا ہے. عورت کے معنی چھپانے کی چیز اور ستر معنی چھپانا. ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اسے عورت کہتے ہیں، یعنی یہ چھپانے کی چیز ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے. نماز میں بھی چھپانا ضروری ہے اور نماز کے علاوہ بھی یہ ایک دوسرے کو دکھانا جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ ہاکی کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، اور وہ جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس ادھورا ہوتا ہے، گھٹنے ان کے کھلے ہوتے ہیں، رانیں کھلی ہوتی ہیں، یہ گناہ ہے. دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے عقل کے نزدیک جو چھپانے والی چیزیں اس کو کھولنا یہ برا ہے. آج مغرب میں اور یورپ میں ننگے ہونے کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور بہت ہی زیادہ فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہے. ایسا کرنا ان کا عمل عقل سے بہت دور ہے، یعنی یہ لوگ عقل سے ماورا ہو چکے. یہاں پر یہ بھی لکھا ہے تفسیر میں، اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں صاحبوں نے اب تک ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھا تھا. وقالا، اور شیطان بولا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین، تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے، اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ جینے والے، کہ جنت میں رہو اور کبھی نہ مرو. یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا کہ یہ جو درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اور یہ منع کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اس درخت کے قریب جانا کوئی حرام ہے، گناہ ہے، بس صرف بات یہ ہے کہ اگر یہ درخت کھا لو گے تو تم انسان سے فرشتے بن جاؤ گے، یا تم یہ درخت کھا لو گے درخت کے پھل کو تو پھر تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے. دیکھیں، کسی چیز سے اگر منع کیا جاتا ہے تو منع کرنے کی مختلف حیثیت ہوتی ہیں.
کوئی کام کرنا حرام قطعی ہوتا ہے، کوئی کام کرنا حرام ظنی یعنی مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کوئی کام کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، خلاف اولا ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں منع کیا گیا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، الٹے ہاتھ سے لینے دینے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی غلطی کر دے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، یہ حرام قطعی تو نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے منع کیا گیا لیکن وہ خلاف اولا ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ اس سے جو منع کیا گیا ہے، یہ منع کرنا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اگر آپ یہ کھا لیں گے تو فرشتے ہو جائیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، جنت سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور یہ جو منع ہے اگر آپ کھا بھی لیں گے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ مفسرین نے اس پر کلام کیا کہ بھولنے سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہ درخت بھلا دیا گیا۔ اب جب درخت بھول گئے اور شیطان یہ زور دے رہا تھا کہ اس درخت کو کھا لیں، تو آپ شیطان کی بات ہرگز نہ مانتے، کیونکہ شیطان دشمن ہے، اور دشمن اگر کوئی اچھی بات بھی کرے تو ہمیں اس پر بھروسہ نہیں آتا، ہو سکتا ہے اس میں ہمیں کوئی نقصان دینا چاہتا ہوگا۔ تو شیطان نے پھر قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ شیطان کتنا بھی برا ہے، لعین ہے، لعنتی ہے، لیکن اللہ کے نام کی جھوٹی قسم تو کوئی نہیں کھا سکتا، کیونکہ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسرے کو خیال فرماتا ہے، اور جھوٹی قسم کھانا اتنا برا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک انسان اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پھر جب انہوں نے وہ پیڑ، وہ درخت چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، اور جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے، ان میں ایک دوسرے سے اپنا بدن چھپا نہ سکا۔ اس وقت تک ان صاحبوں میں سے کسی نے خود بھی اپنا ستر نہ دیکھا تھا، اور نہ اس وقت تک انہیں اس کی حاجت پیش آئی تھی۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے، درخت سے منع نہ کیا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور نہ فرمایا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قَالَا، دونوں نے عرض کی، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو اگر ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نقصان والوں میں ہوئے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا اترو، اے آدم، اے حوا، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی ذریت کو لے کر تم نیچے اترو، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پشت میں آنے والی نسلیں موجود تھیں۔
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن حساب کے لیے اسی زمین سے اے لوگوں تم اٹھائے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ شیطان برباد ہوا نبی کی توہین اور بے ادبی کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ادب نصیب فرمائے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، صحابہ اور اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے۔ بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔